बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का नकवी रिपोर्ट्स को सपोर्ट करने का। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टॉपिक पे लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है, मैंने देखा कि शेयर भी की गई है वीडियो। में तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक भाई ने कहा कि यार आपने ओए पंजाबियों नहीं कहा। नहीं भाई, मैंने सबका ही तकरीबन नाम लिया, और अगर ये नहीं कहा है तो ओए पूरे पाकिस्तान का मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, कि उसमें ओए सिंधियों, ओए महाजरों, ओए पंजाबियों, ओए पठानों, ओए सराइकियों, ओए गिलगितियों, ओए कश्मीरियों, ओए बिल्तियों, ओए हजारे वालों, मेमनों, और क्या नाम है उनका, बंगालियों। मतलब पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान ओए कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे मैसेजेस किए मुझे, जिसमें जो बहुत दोबारा मुझे ये वीडियो बनाने का जो है वो मेरा दिल किया। मैंने कहा कि बनाऊं। पता नहीं मेरी आंख में जो है वो क्या हो गया, गर्मी की वजह से पसीने गिर रहे हैं आंख में, तो नजर नहीं आ रहा कुछ भी। तो दोस्तों, मामला ये कि एक भाई ने कहा कि देखें, हम लोगों को, कई लोगों ने ये बात की है कि आप ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे आपस में एका हो। बिल्कुल यही चीज मैं चाहता हूं कि हमें इसी चीज को प्रोमोट करना है। हमें अपने मुल्क के जो हालात है ना, इसको जो है वो उजागर करना है। मेरे मुल्क का मतलब हालात ये नहीं है कि जो है वो सूबे बनते रहें, ठीक है, या इंतजामी यूनिट बनते रहें। देखिए, अगर ये है ना तो उसके पीछे वजूहत क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ चेंज हो, ठीक है, कोई सूबे या टुकड़े वगैरह की जरूरत नहीं है। क्या है कि भाई एक वो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाए कि भाई ये 3 शहरों का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यहाँ का एक वजीर आला, ठीक है, और यहाँ का गवर्नर, यहाँ का जो मेयर होता है, नाजिम, ये अलग होगा, इधर का अलग। अब उनके ऊपर फिर जिम्मेदारियां दे, लेकिन देखे शेर की आंख से। कहते हैं ना, दो सोने का निवाला देखो शेर की आंख से, वो वाला हिसाब किताब होना चाहिए कि भाई तुम्हें इतने फंड चाहिए थे, ये ले लिए। इस बुनियाद पे नहीं कोई किसी किस्म का जो है वो डिवीजन हो कि यार ये महाजिरों का है, ये वो सिंधियों का है, ये सराइकियों का है, ये पठानों का। देखिए, पूरा पाकिस्तान हम सब का है। कोई कहता है ना कि ये आपके बाप का है, हाँ ये हमारे बाप का है, ठीक है, हम सारे एक हैं। पूरा पाकिस्तान हमारा है और हमारे बाप का है। किसी को जो बोले ना बोल दे, जिस तरीके से किसी को चर्ब जबानी करनी है ना, उसको उसकी जबान में जवाब दें। हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर, हमारे देखें मसाइल क्या है। हमारे अंदर वडेराना जागीरदाराना निज़ाम है, ठीक है, कराची में नहीं नजर आता लेकिन है। क्यों है? आप देखें, कोई साहब, लाट साहब के डाले, उनकी गाड़ियां, उनके जो गार्ड्स हैं वो उठ के किसी को भी ढूंढ देते हैं। ये वीआईपी कल्चर जो है ना, ये इस्लाम में है ही नहीं। वरना सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और सहाबा किराम के होने चाहिए थे। क्योंकि वो तो ऐसे थे कि उनके साथ तो फिर मतलब समझते कि जहां से उनको गुजरना है तो उनके घोड़े, ऊंट, हाथी जो है वो पहले गुजरते। 150 जो है वो ऊंट, फिर 150 घोड़े, फिर 150 हाथी, इस तरीके से आगे पीछे घूमते। तो इस तरीके से मतलब वो जो क्या उनकी शान है, तो उनके साथ तो फरिश्तों की फौज होनी चाहिए थी ना, ठीक है, कि भाई रास्ता क्लियर करो, अल्लाह का नबी आ रहा है। ये उन्होंने कहा नहीं, वो ऊंट के ऊपर सवारी कर रहे हैं या घोड़े पे कर रहे हैं या पैदल कर रहे हैं, वो करते थे। उन्होंने कहा कि ये अपनी जात से नबियों ने बताया कि भाई देखो, कोई किसी से बालतर नहीं है। नबूवत का जो मकाम है वो आम इंसान से उनको मिला ही नहीं सकते, ठीक है ना। नबी जितने भी आए वो तमाम इंसानों से अफजल, और मेरा नबी उन तमाम अंबिया से अफजल, ठीक है, बल्कि कायनात की तमाम मखलूकात से अफजल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। उनके जैसा कोई नबी आया ना आएगा, बल्कि उनके बाद कोई नबी का तसव्वुर कुफ्र है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी जो है वो जहन में होनी चाहिए। अब हम क्या करें, अभी इस वक्त हमारे अंदर क्या है कि यार मेरे पास जो है ना वो मेरा जो है वो मिनिस्टर जो है वो भी मेरा दोस्त है। मेरा जो क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस में मैं ऐसे जो है वो मुराद अली शाह के साथ बैठता हूँ जैसे ना दो बचपन के चड्डी यार होते हैं। यार जरदारी जो है वो मुझे मेरे बगैर खाना नहीं खाता, या नवाज शरीफ मेरे बगैर खाना नहीं खाता, या फील्ड मार्शल मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये जो है ना, अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना तो उसको पलीद ना करें इज्जत को, ठीक है। हमारा मसला क्या है कि देखें, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक कि जब इंसान के पास कोई दौलत, ताकत आ जाती है ना, तो वो बदल नहीं जाता, उसकी जो असलियत है ना वो खुल के सामने आ जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास माल दौलत आ गया, ताकत आ गई, शोहरत आ गई ना, मैं अभी देखें, मैं गरीब तरीन इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लोग जानते हैं, मैं बड़ा मशहूर हो गया है, सही है। लेकिन अगर इस शोहरत को मैंने हजम कर लिया इस तरीके से
کہ مجھے راستے میں بھائی بہن ملتے ہیں کوئی اور نقوی صاحب اور یہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں تو مجھے ان کو اس سے ڈبل عزت دینی چاہیے. مولا علی کا قول پھر بتاتا ہوں کہ ایک واقعہ تھا جو ہم لوگوں کو اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے, ہمیں مجالس میں بھی سنایا گیا, ہمارے جو دینیات کے ٹیچر ہوا کرتے تھے وہ بھی سناتے تھے. تو اب یہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے ہوگا. آپ اور میں ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ایک ہم وہ اس معراج میں نہیں ہے, ہم تو جواب دے دیتے, ہم اپنے کسی رشتہ دار کا یا دوست احباب کا نام دیتے یہ حرام کی یہ حلالی ہے. مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آپ کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ عزت دو, چاہے وہ پیسے والا ہو یا نہیں, پڑھا لکھا ہو یا جاہل, ہر ٹائپ کے بندہ, ٹھیک ہے, چاہے وہ بہت بڑا کوئی ساہوکار وغیرہ ہو یا کوئی فقیر ہو چھوٹا سا, آپ کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ عزت دو, اگر وہ بدلے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت دے تو سمجھ جاؤ وہ حلالی ہے. لیکن اگر کوئی غرور اور تکبر میں آ جائے اور آپ کو اوے ابے او یا آپ کو دبانے کی کوشش کرے, آپ کو حقیر جانے, تو سمجھ جاؤ وہ حرامی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو اس اسکیل کے اندر لوگوں کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے. آپ بتائیے میرے اور آپ کے درمیان ایسے ہمارے روزانہ کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, جو آپ نے یہ سن لیا ہے نا, اب آپ کو ہر بندہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم لوگوں کے پاس سیاستدان ہمارے گھروں پہ اس وقت آتے ہیں کہ سر یہ خالی یہ ہاتھ جوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی خدا خاصا سندھی جو سیاستدان ہے ان کو نہیں, یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے, یہ کے پی کے میں بھی ہوتا ہے, بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, کراچی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ووٹ ہمیں دیجیے گا, ہم آپ کی خدمت کریں گے. کیا خدمت کرے گا رے دیوا, یا تیرا گلا دبائے گا ووٹ لینے کا بعد. ٹھیک ہے, ووٹ لینے کے بعد ہمارا گلا دبانا ہے, اس کے پہلے آپ آئیے, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آپ ہم یہ کام کر لیں گے, ہم وہ کام کر لیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, 5 سال ہمیں اسی منجن میں جو لگا کے رکھیں گے کہ حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے, وفاق پیسے نہیں دے رہی ہے, ہمیں یہ کام کرانا تھا, وہ کام کرانا تھا. ارے جب کرنا ہی نہیں ہے یا تم سے ہو ہی نہیں رہا تو پھر یہ چورن آگے کیوں دیتے ہو. اب ہم لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. کوئی ایک ایسا نیگلیکٹڈ, نظر انداز کیا ہوا لیڈر چننا پڑے گا جس میں دم ہو, جس میں خم ہو. خم کسے کہتے ہیں, جھکاؤ. ٹھیک ہے, جس میں دم ہو, جو آپ کی اور میری مطلب ہماری جو ہے وہ آواز بن کے ایوانوں میں جائے اور کام کرانے کا اس کے اندر تپڑ ہو کہ بھائی دیکھ یہ کام کر. حکومت سے بولے کہ یا حکمرانوں سے بولے بھائی یہ کام کرو, نہیں تو میں پورا جو ہے نا وہ شہر یہ پورا صوبہ بند کر دوں گا. میرے سندھ کے تعلیمی نظام کو صحیح کرو, میرے کے پی کے نظام کو صحیح کرو, ہمارے پنجاب یا بلوچستان ہے, کشمیر, بلتستان, گلگت ہے, اس کے مسائل کو حل کرو. یہاں سے جو نکل رہی ہے قدرتی معدنیات ہیں یا وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے یہاں کے لوگوں کے اوپر خرچ کرو. ٹھیک ہے, نہیں لو باہر سے کوئی تیل, پیٹرول, گیس وغیرہ, عوام خود مولی کھا کے گیس بنا لے گی, کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ادھر ادھر جانے کی. تو ان مسائل کا حل چاہیے نا ہمیں یہ تھوڑی چاہیے. آپ دیکھیں کراچی کے اندر کتنے ہمارے سندھی بھائی بہن جو ہے وہ کھڑے ہوئے, وہاں پر مہاجر لوگ کھڑے ہوئے, سرائکی بھی کھڑے ہیں, پختون بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور پنجابی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں. بہت ساری جگہوں کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں دیکھو سندھیوں کو فیکٹریوں میں نوکری نہیں دے رہے, ادھر مہاجر کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر مہاجروں کو نہیں دے رہے, پٹھانوں کو نہیں نوکری دے رہے, مطلب اور سب پورے پاکستان کے جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے. ابھی جب نوکری نہیں مل رہی ہے تو اندر بیٹھا وہ کون خبیث, کے پہلے ہی تو یہ پتہ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اس چیز کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. بیٹھا ہوا کون ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے, ہمارے ہاں جان بوجھ کے مذہبی انتشار پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے, فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. خدا کی قسم میں اکثر مطلب کتنے سالوں سے چلا رہا ہوں, یہ مارننگ شوز, رمضان ٹرانسمیشن, ابھی محرم کے ٹرانسمیشن شروع ہو جائیں گی, بہت سارے مکتبہ فکر کے مولویوں کو بیٹھا کے جو ہے تو میں کرائی جائے گی. ہم عمر کو نہیں مانتے, ہم علی کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم یہ ہماری یہ عقیدہ ہے. ابے سالو تم لوگ ایک بات بتاؤ, یہ پہلا پروگرام کرنے والا وہ فسادی عامر لیاقت تھا جس نے یہ سارا عالم آن لائن کے نام پہ یہ ڈرامے بازی شروع کی تھی. وہ فتنہ آج تک چل رہا ہے. تو بھائی ہم یہ مارننگ شوز میں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو ہمارے رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے, یہ سحری ٹرانسمیشن ہے یا افطار کی ہے یا محرموں کی جو آ جاتی ہے, اس میں ہم لوگ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں, کوئی کچھ ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟
ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ فساد مچانے کی وہ ہوتی ہے، اس سے کوئی کچھ سیکھتا نہیں ہے، چاہے ایک شیعہ عالم ہو، ایک وہابی ہو، ایک بریلوی ہو، ایک دیوبندی ہو، ایک اہل حدیث ہو، ایک شافعی، سلفی، حنفی، جتنے بھی 7 8 ملا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچ میں فسادی بیٹھا ہوا کون ہوتا ہے؟ اینکر پرسن. ٹھیک ہے. ہر سال کے آپ دیکھیں، آپ 10 سال کی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر دیکھیں، ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہر ملا جو ہے وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے، اسی کے اوپر پھڈا ہوتا ہے. اب رمضانوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر محرم میں 10 محرم کا آ گیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں. اب میں نے اس میں ایک دیکھیں، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب سارا گلے شکوے دور ہو جائیں گے. تاریخ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، جامع ترمذی میں، صحیح بخاری میں، ہمارے نہج البلاغہ ہے، بہار الانوار ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے اندر ہر مسائل کا حل ہے. تو ہم لوگ ان ملاؤں کو کیوں دیکھیں؟ یہ فسادی، ان میں سے جید کتنے ہیں؟ ان میں سے جید عموماً نہیں بیٹھے ہوئے. ان میں وہ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے بکواس کر کے ٹک ٹاک بنا کے یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہوئے. مولویوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک آئی ڈی بنا کے جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں اور اس کے اوپر جعلی فتوے دے رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ سب فساد ہمارے اندر چھوڑا گیا ہے. اور ہم عوام جو ہے، ظاہر ہے کہ جو آپ دیکھیں گے وہی تو وہ ٹی وی چینل والے دکھائیں گے. ہم اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں. اگلے کا عقیدہ ہے، وہ اس کو پتہ ہے، اس کے اوپر وہ چل رہا ہے. یہ ٹی وی چینل پہ لا کے فسادات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مذہبی انتشار بڑھانا ہے. تو اس چیز کے اوپر پیمرا کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کے اوپر ہمارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہماری حکومت نے آج تک کوئی بیان کیوں نہیں دیا کہ بھائی یہ کیا فساد مچایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں کوئی بڑے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مولوی حضرات، وہ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے کہ بھائی یہ فسادی پروگراموں کو بند کرو؟ یہ جان بوجھ کے چھیڑے جا رہے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ چاہے ٹک ٹاک یا کوئی بھی سوشل میڈیا پروگرام ہو، اس میں بھی، اسمبلیوں میں بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ لسانی بات اور فرقہ واریت والی بات، ان سب چیزوں کو ختم کیا جائے. ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے. اس میں صرف یہی رکھا ہوا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، وہ چھٹ بھئی جو ہوتے ہیں نا، 2 2 روپے، وہ 50 روپے والی بسوں میں کتابیں نہیں بک رہی ہوتی ہیں کہ یہ والا گانا سننا حرام ہے، یہ والا گانا سننا حلال ہے. ٹھیک ہے. وہ کتابیں پڑھ کے جو ہے نا وہ بڑے دانشور بن جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، اور فلانے کا تو یوں ہے، فلانے کا تو یوں. یہ سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا میری جان. ٹھیک ہے. اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں، دوسرے کے عقیدے کو مانے نہیں، لیکن چلے اگلے کو عزت تو دیں کم از کم. یار آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو، آپ کا عقیدہ کیا ہے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ چیز اپنا لیں. مسلمان ہیں سارے، یہ بات لکھ لیں، سارے مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے ہم میں سے. یہ جان بوجھ کے ملاؤں کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب چھیڑا گیا ہے. اسی طریقے سے ہم سارے پاکستانی ہیں. پاکستان خالی پنجاب تک یا سندھ تک یا کشمیر کے پی کے بلوچستان تک نہیں ہے. مجھے جان بوجھ کے پورے نام لینے پڑتے ہیں، نہیں لوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا کوئی ایک خاص کونا جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، پورا پاکستان ہے. لیکن اگر اس میں پاکستانی نہیں ہے تو وہ یہ سیاست دان ہیں جو آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہٹا ساون کی گھٹا بتی بجا سو جا. ٹھیک ہے. یہ والا معاملہ ہوتا ہے. ان فتنے، فسادی، فاسق اور فاجروں سے نجات حاصل کریں، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. پاکستان کے حالات ایسے صحیح نہیں ہوں گے جب تک ہم آپس میں جو ہے وہ تفرقہ بازی ختم نہیں کریں گے. تب تک پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا. لکھ لیں. آپ کے اور میرے بچے جو ہے نا وہ یہی سیکھیں گے. پہلے تو ہمارے جو بڑے تھے، ہم لوگ اسکول میں ساتھ پلے بڑے ہیں یار. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا یار سندھی پنجابی، ہم نے کبھی کسی کو نہیں بولا وہ سندھی، یا کسی نے ہمیں نہیں بولا وہ مہاجر. آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے. ہمیں تو یہ پتا تھا یار ہم بچے ہیں، وہ بھی بچہ ہے. جوانی کیا ہوتی ہے، بڑھاپا کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو فکر یہ تھی کہ کلاس میں آج وہ آیا ہے کہ نہیں آیا. گھر پہ جا کے روتے تھے ہمارا دوست نہیں آیا، اس کے گھر جا رہے ہیں یا اس کو فون کر رہے ہیں، یا امیاں فون کر رہی ہوتی تھی یا چلی جاتی تھی کہ بھائی میرا بچہ بڑا پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کا دوست جو ہے وہ بیمار ہے، آج آیا نہیں ہے، کیا ہوا اسے. تو یہ کیا حالت ہے. اب کیا بھائی دوست بڑے ہو گئے، ابے یار تم لوگ تو فلانے ہو نا، تمہارے تو یہ ہوتا ہے. ابے تم لوگ تو وہ ہو نا، وہاں سے یوں آئے تھے، یوں ہوا تھا، یا تم یہاں پر تھے، ہم نے یہ کر دی. یہ سب فساد، یہ فساد ہیں. ان کو ختم کریں. سوچیں میرے دیش کا مسئلہ کیا ہے. میرے دیش کا مسئلہ ہے نوکریاں، کاروبار کا عدم استحکام. یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پانی، بجلی، گیس، پیٹرول. ٹھیک ہے. قدرتی وسائل کا استعمال. ٹھیک ہے. وہ چیز، سیفٹی اینڈ سیکورٹی ایشوز، واٹر اینڈ سیوریج ایشوز، کیا کہتے ہیں، انفراسٹرکچر، روڈ، سڑکیں تباہ، گلیاں، محلے. دنیا میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ ہمارے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پیرس بن گیا یا فلانا بن گیا. کسی ملک کے ہائی وے کے اوپر جو ہے نا دھول مٹی نہیں اڑی ہوتی. ہمارے یہاں تو جھگیاں بھی بنی ہوئی ہیں، کچرے بھی اڑ رہے ہیں،
थैलियां भी हैं और थैलियों के ऊपर गाय खड़ी हुई वही थैलियां चबा भी रही हैं। आप इमेजिन करें कि कोई बैरून मुल्क से कोई आए हुए फॉरनर्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर बाय रोड बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं या कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, तो वो रास्ते में क्या देखते होंगे? कुत्ता जो है मुंह में बच्चे का पैम्पर पकड़ के जो वो लेके जा रहे हैं खाने के लिए। यार ये चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये हम देख रहे होते हैं, वो गाड़ी जा रही है, उधर से कुत्ता आया धम करके वो चिथड़े चिथड़े हो गया। हाईवे के ऊपर क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। ये पाकिस्तान, ये कराची का हाईवे है, ठीक है? ये हाईवे नहीं है, हाईवे ये है, ये हाईवे मर गई ठीक है? हम लोगों को नुकसान मुल्क का, हमें डेवलपमेंट की तरफ आना है। ये वीडियो जो जो बना रहे हैं ना कि महाजिरों तुम्हें समंदर में फेंक देंगे, या सिंधियों तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, या पख्तूनों तुम्हें निकाल देंगे, या और कुछ जो जो भी चल रहा है, कि इजारादारी की कोशिशें की जा रही हैं। इजारादारी वो कायम करे जो अमन और अमान की बात करे। इजारादारी वो कायम करे जो इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए सबको एक करना जानता हो। ऐसा कोई लीडर चुने, चाहे वो आपकी जबान का हो या ना हो, लेकिन इंसान का मुन्ना हो, जो इन लोगों को आंखों में आंखें डाल के जो है वो बात कर सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, IMF का कर्जा जो है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक भाई ने कहा था कि आप IMF के नहीं बात करते, किधर गया पैसा? अरे भाई किधर गया पैसा आपको नहीं पता? जेब में, मुंह में। ये लोग IMF के जो दिए हुए नोट है ना, उससे ये आवाम को निवाला बनाते हैं और खाते हैं। आप और हम इनके पेट में हैं, और ऐसा ना हो कि हम निकल जाएं फिर फ्लश करना पड़े। हम लोगों को इनका निवाला बनने से महफूज इसी तरीके से रहना है कि मेरा मुल्क, मेरा शहर पैसा कमा रहा है, मेरा शहरी जो है वो अपनी तनख्वाह लेके या अपनी आमदनी, कारोबारी है तो अपनी आमदनी जेब में रख के महफूज तरीके से घर या बैंक या जहां भी जाना है, लाखों रुपए ऊपर की जेब में रखे हुए हों, किसी के बाप के अंदर हिम्मत ना हो कि छीन सके। इस्लामी निजाम क्या है कि चोर की जो सदा है हाथ काट दो। हम में से तो कोई बचेगा ही नहीं, सिर्फ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही बचे हुए होंगे, वो कहेंगे हम कहाँ जाए। ठीक है, तो ये चीजें समझे भाई। बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, सॉरी, मैं बाकी बातें अगली वीडियो में करूंगा। लाइक, शेयर, सपोर्ट। नकवी रिपोर्ट्स। अल्लाह हाफिज।